7,000 گاواں عطا فرمایا، 5,000 اونٹ عطا فرمائے، 2,000 بکریاں عطا فرمایا، اختلاف علی روایت فرمایا 17 پتر نال دے اور اولاد بھی تو عطا فرمائی۔ مولا اتنا تیری عبادت کردا ہے، اللہ نے فرمایا بے ایمان بدبختا تو نہیں جاندا، اے میرا محبوب ہے، اے عبادت میری دولت کی لالچ وچ نہیں کردا، میری محبت کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ لسنیاز معلوم فرمایا جا میرا پیارا بندہ تینوں کھلی چھوٹ ہے۔ جب انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیتا ہے، تکبر دے اندر غرور دے اندر کہ تم مٹی دا بندہ بنائے، میں اگ وچ ہو کے تے مٹی دے بندے نوں سجدہ کراں، کہ اللہ نے لعنت دا پاؤ گلے تے پا کے فرمایا جا قیامت تک ذلیل و رسوا کر دیتا۔ انہیں پھر رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا دو چیزاں تیرے کول منگدا۔ اللہ نے فرمایا مانگ، دو اختیار مینوں عطا فرما دے، قیامت تک ایک تو مینوں موت نہ دے، دوسرا مینوں اتنا طاقت عطا فرما کہ میں ہر شکل اختیار کر سکاں، میں ہر اللہ نے فرمایا جا ایک ہی تینوں میں اختیار عطا فرما دیتا، ایک ہی طاقت میں تینوں چھوڑی ہے، ہر شکل اختیار کر سکتا ہے پر کبھی نبی دی شکل نہیں بنا سکتا، کسی بھی پیغمبر رسول نبی دی شیطان شکل نہیں بنا سکتا ہے۔ اس واسطے فرمایا تیرا میرا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، تیرا میرا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، شیطانی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر دا جڑا خواب ہوندا ہے وہ عام خواب نہیں ہوندا بلکہ رب دی طرف وحی ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی خواب دیکھا ہے، انہیں جب رب نے قربانی مانگی ہے، انشاءاللہ آمدہ دا مہینہ آپ کو تذکرہ کریں گے، یعنی آپ لوگ کی خواب کے اندر بشارت عطا فرمائیں گے کہ میری بارگاہ کے اندر قربانی پیش کرو، تو شیطان کو اللہ نے دو طاقتیں عطا فرمایا۔ اچھا پھر انہیں آکھا یا اللہ میں دنیا تے جا کے نا میں تیرے بندے کو گمراہ کرنا ہے، اللہ نے فرمایا جا تے میں بھی جھوٹ ہے گمراہ کر میرے بندے کو، لیکن ایک گل ہے تو جتنا مرضی میرے بندے کو گمراہ کر، کوئی 60 سال کا بابا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، 80 سال گناہ کرتا رہ گیا نا تے 80 سال کو بعد انہیں میری بارگاہ دے اندر آ کے سچے دل نال توبہ کر لئی، میں رب دے سارے گناہاں تے پانی پھینک چھوڑا، سارے گناہ معاف۔ تے شیطان دی چیخ نکل گئی بھی ہے میری تے ساری 80 سال دی نعمت ضائع ہو جانی ہے۔ اللہ نے فرمایا تو جا زور لا دے تو بھی جڑے میرے حسن نو تیرے کدی نہیں بن سکتے، خجری فرمائی جڑے میری ہوں گے وہ تیرے کدی نہیں بنن گے۔ فرمایا بھاوے تیرا ہے 30 سال گناہ کرے، 40 سال گناہ کرے، 70 سال گناہ کرے، ایک دن آ کے میری بارگاہ کے اندر سجدہ کر کے توبۃ نصوحا کرے، میرے سارے گناہ معاف فرما چھوڑ۔ یا اللہ ازمال کل یاد ہے ایوب علیہ السلام، یا اللہ ازمال اللہ نے فرمایا کہ آسما تینوں کلی چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دی بارگاہ کے اندر آ گیا، 7,000 گاؤں اللہ دے محبوب نے مر گیا، اللہ دے پیغمبر بیٹھ کے مصلی ہوتے رب دی تسبیح پہ پڑھ دیں، رب دا کلام پہ کر دیں، اللہ دے ذکر پہ کر دیں، انہیں آکے آکھیا پھر 7,000 گاؤں نے مر گیا، اتنا بڑا ساری دیکھ مر جاوے تو بندے کو ارمان لگ جائے، افسوس لگ جائے یار میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے، میرا لاکھ دا 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ دا نقصان ہو گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر کے 7,000 گاؤں مر گیا، شیطان جب قریب آیا تے اللہ دے محبوب نے فرمایا پڑھو سبحان اللہ۔ پھر جناب دوسرے دن 5,000 اونٹ مر گئے، پھر اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر مصلی ہوتے بیٹھا ہوئے ہیں، اتنا بڑا تیرا نقصان ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی نقصان ہو جاوے کہ رب دی طرف کو ازمائش ہو رہی ہے، بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، رب دی طرف اللہ چھوٹا نقصان انسان دا ہو جاوے تے پھر کہ بڑے نقصان تو رب اپنے بندے کو بچا لینا، اللہ کو اپنے بندے نال محبت جو بڑی ہے، پیار بڑا ہے۔ پھر تیسرے دن آ گیا 2,000 بکریاں بھی ختم ہو گیا، جو ہے جناب 2,000 بکریاں بھی، پھر اللہ دے محبوب کے قریب فرمایا مال تیرا سارا ختم ہو گیا ہے، 7,000 گاؤں بھی تیریاں مر گیا، 5,000 اونٹ بھی تیرا مر گیا، 2,000 بکریاں بھی تیریاں ختم ہو گیا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اس رب دا شکر ہے، مال کو جان چھوٹی ہن رج کے رب دی عبادت کرا گے، ہن رج کے رب دی عبادت کرا گے۔ شیطان بے ایمان پریشان ہو گیا، اللہ کی رحمت مسکرا پائی، فرمایا میرے جو پتہ ہے کہ میرے بندے دے دل دے اندر صرف میری محبت ہے، مال دی لالچ نہیں ہے پیار کرتا میرے نال، مال دولت عطا فرمائے اس واسطے نہیں پیار کرتا، فرمایا میرے بندے دے دل دے اندر میری محبت ہے، میرا پیار ہے۔ سرکار دے غلاموں پھر دوسرا دن ہویا
ایوب علیہ السلام دی اولاد ایک دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اور گھر کے اندر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ہے کہ آپ دسترخوان بچھا کے سارے اکٹھے ہو کے اگر کھانا کھاویں، اللہ کے نبی کی سنت دی ہے، برکت دی ہے، اور گھر کے اندر پیار محبت بھی بدلی ہے۔ سبحان اللہ۔ دن ہر بندہ اپنے کام کار کو چلا جاتا ہے، بچیاں دی بھی نوکری ہوندی ہے، کہندے بیٹیاں دی بھی نوکری ہوندی ہے، پھر ماں باپ بھی اپنے کام کار کے اندر مصروف ہوتا ہے، پھر جب شام کو سارے اکٹھے ہو جاوے تو پھر یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے کے اندر چلا جاوے، بلکہ نہیں گھر کے اندر دسترخوان بچھا کے سارے اکٹھے جب بیٹھ جاویں پھر وہ جناب برکت بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ سرکار کی حدیث کو یاد آ گئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دسترخوان پہ بیٹھ جائے نا تے جڑے دسترخوان تے لقمے دروڑ کے اسی ضائع کر دینے ہیں، اسی سٹ دینے ہیں۔ حضور نے فرمایا جڑا چون کے وہ کھم دے نا، ایک تے دی اولاد خوبصورت پیدا ہوندی ہے، دوسرا اللہ کے رزق کے اندر اضافہ